اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت حرام کی گئی علیکم تم پر، امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و اماتکم اور پھوپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بناتو اور بیٹیاں الاخی بھائی کی، و بناتو اور بیٹیاں الاختی بہن کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی دو شریک رضائی بہنیں، و امہاتو اور مائیں نسائکم بیویوں تمہاری کی یعنی ساسیں تمہاری، و ربائبکم اور پرورش پانے والیاں تمہاری، اللاتی جو فی حجورکم گودوں میں تمہاری، من طرف سے نسائکم عورتوں تمہاری، اللاتی وہ جو دخلتم داخل ہوئے یا مباشرت کر چکے، بہن جن سے، اگر مباشرت ہو گئی ہے تو پھر اس کی بیٹی حرام ہے۔ فَإِن پس اگر لم نہ تکونوا ہو تم نے دخلتم مباشرت کی، بہن ان سے، فلا پس نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں، ابنائکم بیٹوں تمہارے کی، الذین وہ جو، من اصلابکم صلب تمہارے سے، وان اور یہ کہ تجمعوا جمع کرو، بین درمیان، الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما جو قد سلف گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ فرمایا تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں، اور جن عورتوں سے تم معاشرت کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں محرم عورتوں کی تفصیل جن سے نکاح حرام ہے وہ کون کون سی ہیں؟ تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی مائیں، دو شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں، ساس یعنی ساس تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جو پہلے خامد سے تھیں، جو اصلاً تمہاری اولاد جیسی ہیں، اگر نکاح کے بعد صحبت نہ ہوئی ہو تو پھر ان کی لڑکیوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تمہارے حقیقی صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، یہ بات بھی حرام ہے کہ بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کیا جائے۔ اس حکم کے آنے سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کون حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات اور شوہر والی، من النساء عورتوں میں سے، والمحصنات اور شوہر والی، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما وہ جو ملکت مالک ہو جائیں، ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، کتاب اللہ حکم اللہ کا، علیکم تم پر، وہ حل اور حلال ہیں، لکم تمہارے لیے، ما جو
وراء سوا ذالکم، ان کے یعنی یہ جو لکھ دی گئی ہیں اتنی عورتیں حرام ہیں، اس کے علاوہ فرمایا ان یہ کہ تبتغوا تم چاہو یا نکاح کرنا چاہو باقی عورتوں سے بھی اموالکم اپنے مال سے، پہلی شرط مال، محسنین پرہیزگاری کے لیے، تیسری غیرہ نہ کہ مسافہین شہوت رانی کرنے کو، فما پس جو استمتعتم فائدہ اٹھاؤ تم بھی ساتھ اس کے، منہن ان عورتوں سے، یعنی نکاح کرو فائدہ اٹھاؤ تو پھر کیا کرو، فآتوہن پس دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، فریضتاً مقرر کردہ یا فرض سمجھ کر، والا اور نہیں، جناح حرج یا گناہ، علیکم تم پر، فیما اس چیز میں کہ تراضیتم تم باہم رضامند ہو جاؤ، بھی جس پر، من بعدی بعد سے، الفریضۃ مہر مقرر کرنے کے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ فرمایا اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی یہاں ان عورتوں کا ذکر ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہوں، اس صورت میں ان کا نکاح کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا بشرطِ پہلا شوہر وفات پا جائے یا طلاق دے دے۔ آگے فرمایا اس کے علاوہ مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں، یہ حکم اللہ نے تم کو لکھ دیا ہے، اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو۔ دوسرا، بشرط نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت رانی، تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو یعنی نکاح کرو تو ان کا مقرر کیا ہوا مہر ادا کر دو، اگر مقرر کرنے کے بعد آپس میں رضامندی سے مہر میں کمی پیشی کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لونڈیوں کے ساتھ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر وہ پہلے سے نکاح میں ہوں اور جنگ میں قید ہو کر قبضے میں آ جائیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے سے ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ان کے ساتھ نکاح کرنے کی شرائط یہ ہیں، ایک حیض گزر جائے، نیز وہ مشرکہ نہ ہو اور مسلمان ہو جائے یا اہل کتاب سے ہو تو ان سے نکاح جائز ہے۔ اس ہونے والی بیوی سے اس کی رضامندی سے نکاح کیا جائے، اس کو حق مہر ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ایک مدت تک متمتع ہوا تو اب اس کو حق مہر پورا ادا کرنا ہوگا جبکہ وہ عورت خود اس کو معاف نہ کر دے۔ ایسی عورتوں کو باقاعدہ بیوی بنانا مقصود ہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی اصل مقصد ہو۔ گواہوں کی موجودگی میں علانیہ نکاح کیا جائے۔ اس اسیران جنگ میں سے جو عورتیں تمہارے قبضے میں آئیں ان کو حقیر نہ سمجھو، انسان ہونے کے ناطے سے ہر انسان دوسرے انسان کا ہم جنس ہے، انسانی برادری کا رشتہ سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے، ان میں سے جو مسلمان ہو جائیں ان سے نکاح کر لو۔ آگے فرمایا ومن اور جو کوئی لم نہ استطاعت رکھے منکم تم میں سے طولاً قدرت ان یہ کہ ینکیحا نکاح کرے المحصناتی پاک باز یا آزاد المؤمناتی مومن عورتوں سے، فا پس مما اس سے جو مالکت من سے ما جو مالکت مالک ہوں ایمانکم دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم لونڈیوں تمہاری سے، المؤمناتی مومن، واللہ اور اللہ علم خوب واقف ہے
بی ایمانکم تمہارے ایمان سے، بعضکم بعض تمہارے، من بعض بعض سے، فانکحوہن پس نکاح کر لو ان سے، باذن اجازت سے، اہلہن مالک ان کے سے، وآتوہن اور دو ان کو، اجورہن مہر ان کے، کیسے، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات پاک دامن، غیرہ نہ کہ مصافحات بدکاری کرنے والیاں، ولا اور نہ متخذات پکڑنے والیاں یا کرنے والیاں، اخدان در پردہ دوستی، فائزہ پس جب احسنہ نکاح میں آ جائیں، فائن پھر اگر آتینہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، فعلیہن تو ان پر ہے، نصف ما جو علی المحصنات آزاد عورتوں پر، من العذاب سزا سے، یعنی آزاد عورت کے بدلے میں اس عورت کی سزا آتی ہے، کیوں اس کی تربیت نہیں ہوئی ذالک یہ، لمن اس کے لیے جسے، خشیہ اندیشہ ہو، العنت گناہ کرنے کا، منکم تم میں سے، وان اور یہ کہ، تصبروا تم صبر کرو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے۔ فرمایا اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے، تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کرو، بشرط عفیفہ ہوں، نہ کہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں، اور نہ ہی در پردہ دوستی کرنا چاہیں، پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے، اس کی آدھی ان کو دی جائے۔ یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جسے گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم بھی ارشاد فرماتا ہے وہ انسانوں کی مصلحتوں اور ان کے نفع نقصان کے اعتبار سے حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ان کی تعمیل میں دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ جو لوگ ان احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہوگا۔ نزول قرآن سے قبل غلامی کی رسم تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، ہر طاقتور قوم دوسروں کو غلام بنا کر نہایت وحشیانہ سلوک کرتی تھی۔ قرآن پاک نے آ کر دو قسم کی اصطلاحات کیں، غلامی کو صرف اسیران جنگ تک محدود کر دیا، اور اگر مصالح جنگ کے خلاف نہ ہو تو فدیہ لے کر یا احسان کر کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ غلاموں کے حقوق پر اس قدر زور دیا کہ ان کے لیے ایسے قوانین نافذ کیے تاکہ یہ لوگ معاشرے کا معزز ترین فرد بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ لونڈیوں سے نکاح کرنے کو کوئی عیب کی بات نہ ٹھہرایا، انسان ہونے کے لحاظ سے فضیلت کا معیار ایمان اور عمل کو قرار دیا۔ انسانی تمدن میں زوجین کا رشتہ ایک اہم رشتہ ہے۔ بقائے نسل انسانی اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انحصار زوجین کے باہمی خوشگوار تعلق پر ہے۔ ان کے نقصانات کی مضبوطی خاندان کی فلاح بہبود کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لونڈیوں اور کنیزوں سے نکاح کرنے سے ایک طرف بدکاری کا سد باب ہوا اور دوسری طرف ان کا
درجہ آزاد عورتوں کے برابر قرار دے دیا گیا۔ ان کی اولاد کو وہی حقوق دیے جو آزاد بیوی کے لیے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے احکام سے وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور صبر تو بہرحال سب کے حق میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔